تو لہذا نام میں ایک چھوٹی سی سکم رہ گئی تھی کہ یہ ایمل کے بجائے اینیمل ولی خان ہونا چاہیے تھا. نون کی دیکھیے جی اگر آئندہ یہ اس طرح آج سینٹ کے فلور پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہیں، اس سے پہلے میرے حوالے سے انہوں نے زبان استعمال کی، کبھی اس کو یہ نہیں کیا تھا. آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں دوں گا اور آپ کی تسلی کراؤں گا کہ آپ زیادہ کچے میں جا سکتے ہیں یا میں زیادہ کچے میں جا سکتا ہوں. ایک ذاتی رائے میری ہے جو جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کی جو حمایت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پیکج لانے سے پہلے کی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں گے، اور یہ تمام انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پھر آپ کے مطالبہ پہ یہ نکال دیا اور این یہی ہونا تھا. بہرحال یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہے، ابھی بھی ہماری اپوزیشن چیمبر میں میٹنگ ہوئی اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو. تو بالخصوص ان سب نے مجھے کہا تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ذاتی رائے جو ہے ہمیشہ ایکسپریس کرتا رہوں گا. اس چیز کو ہم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور یہی چیز انہوں نے کر دی. ایک اور بات، ہمارے 2 سینیٹرز اور 9 ایمینیٹس جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں. شاید سینٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ان سینیٹرز کے ووٹ کو آج انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا کہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، یہ وہ آئینی ترمیم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہ جس کو کامیاب کرانے کے لیے اربوں روپے کی افراد ہوئی، خواتین خانہ اغوا ہوئے، دھمکیاں دی گئی، بچوں کو مارا پیٹا گیا. بنارسی ٹھگ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں. سینٹ پوری نہیں ہے، قومی اسمبلی پوری نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کرا رہے ہیں. پاکستانی قوم ان سب کرداروں کو یاد رکھے. یہ شارٹ ٹرم میں اپنے مقاصد تو حاصل کر لیں گے، لیکن لانگ ٹرم پہ یہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی تدفین کر دی ہے. سب سے زیادہ دکھ مجھے ذاتی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان تقاریر اور ان میسیجز سے ہوئے جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انتہائی ایکسٹرا آرڈینری خراج تحسین پیش کیا کہ جی ہمیں انصاف دیا. کیا انصاف دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے اس کو تو عدالتوں نے مار دیا تھا، سپریم کورٹ نے، تو کیا اس کو زندہ کر دیا ہے؟ اور پھر بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بیٹا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئر پرسن ہوتے ہوئے انہوں نے جو آئین سازی کے حوالے سے جو اپنے ویوز ظاہر کیے ہیں، 10 سال بعد پاکستان پیپل پارٹی کے لیے یہ سوالیہ نشان رہیں گے کہ آپ کے چیئر پرسن نے یہ کہا تھا. کم از کم پیپل پارٹی سے یہ توقع، بے شک آپ کرنے جا رہے تھے، خاموشی سے کر لیتے. اس کا کوئی عقلی، منطقی اور اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ سیٹسفائی کریں کہ یہ ترامیم آپ کیوں کر رہے ہیں. لہذا آج نیشنل اسمبلی میں اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پورے پاکستانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام قانونی راستے بند ہو جائیں گے. کوئی آئینی راستہ ہمارے پاس قانونی راستہ نہیں ہے. پھر جو ہے ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. میں خود لاغر ہوں، نکات فیل کر رہا ہوں، بیمار ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تمام پروسیس کو انڈو صرف اور صرف عوامی احتجاج کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ جیلی آئینی ترمیم جو ہے اور یہ تمام جو اعمال کبیرہ کی یہ مرتکب ہو رہے ہیں، اس سے جان چھڑانے کا پھر واحد حل یہی ہوگا کہ پوری قوم سڑکوں پہ نکلے، اس نظام کو ٹکر دے کے، اور اس کو گرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اب تو یہ نظام اس آئینی ترمیم کی وجہ سے اب ان جرائم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے. تو لہذا جب بھی پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرے گی احتجاج کی، اور احتجاج ہی واحد حل ہیں. ان تمام گزارشات کے ساتھ میں نے اپنا معافی و ضمیر آپ کے سامنے بیان کیا. کچھ باتیں بحیثیت پی ٹی آئی ممبر نیشنل اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے کی، لیکن جو جے یو آئی کے حوالے سے باتیں کی یا بلاول
صاحب کے حوالے سے یا احمد ولی خان کے حوالے سے وہ میری ذاتی آرا ہے۔ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے اور ایک بڑا ہی کوئی جو ہے سینئر جو آپ کا لیڈر ہے وہ ہیڈ کرے گا، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں اتنی ہے جتنی آپ لوگوں کو فیصل باؤڈا بنانے کی، لیڈر بنانے کی پڑی ہے۔ یہ کیا کردار ہے؟ ہر وقت میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کوئی کسی کی اخلاقیات ہوتی ہیں، کوئی ایتھکس ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، ایسے کرداروں کو آپ لوگ میڈیا پہ پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اس میں کر رہے ہیں، کوئی بتا دینا آپ میں سے میں کہ کوئی اخلاقی جواز ہے اس شخص کا پی ٹی آئی کو چلیے سب کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، کس کی بھی آپ پہ لڑ رہا ہوگا؟ کون سی پارٹی ہے اس کی؟ سر آپ کی جو پارٹی میں سر وہ کلا کی تعداد بہت زیادہ ہے سر، خصوصی کمیٹی بنی اس میں آپ کی پارٹی شرکت بھی کرتی رہی، لیکن سر آپ لوگوں نے اپنا مسودہ پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ کوئی کانسٹیٹیوشن مسودہ پیش کرتے کہ ہم اس کے اوپر راضی ہیں تو وہ پیش کرنے میں ناکام کیوں رہے پی ٹی آئی؟ یہ ساری آئینی ترمیم کے پیچھے جو واحد محرک تھا وہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے دست و پاک کرنا تھا۔ تو ہم اس پروسیس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ ہم تو عدالتوں کی آزادی کی خواب دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں بنیادی حقوق، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی حکمرانی کی ہم نے خواب دیکھے ہیں۔ پاکستانیوں کو ایک ایسے مستقبل سے نوازنے کا خواب دیکھ رہے ہیں جہاں امن ہو، جہاں بدامنی اور ٹیررزم جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکے۔ ملک کے حالات کس جانب گامزن ہیں؟ دہشت گردی نے کے پی کو پارا پارا کر دیا ہے اور یہاں ان کو پڑی ہوئی ہے کہ یہ مینڈیٹ کی چوری کو روکنے کے لیے ہم نے یہ کرنے۔ یہ جو آج میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے، یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شاید پیپل پارٹی اور ایسے لوگ مل کے پھر اپنے ہی کیے کرائے پہ پانی پھیرنے کے لیے۔ 18ویں ترمیم پیپل پارٹی کا کارنامہ تھا، آج اپنے ہی 18ویں ترمیم کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا۔ آج جو 98ویں یا جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یا عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے جو فائدے تھے وہ تمام انہوں نے آج انڈو کیے۔ جی سر یہ بتائیے گا، دو سوال ہیں میرے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے۔ گزشتہ 2-3 احتجاج آپ کے ہوئے جو فلاح گئے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایک دفعہ کوئی 10-15 کوئی 12 ضلع پار کر کے پشاور چلے گئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، یہ جو کانسٹیٹیوشن جسے آپ پی ٹی آئی کرائسس کہہ رہی ہے، اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی خود نہیں ہے، کیونکہ جب وہ خود گورنمنٹ میں تھے تو پی ٹی آئی کی جانب سے جو اس وقت ترامیم ہوتی تھی، وہاں جو قانون پاس ہوتے تھے وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوتے تھے اور اس وقت بھی پارلیمان کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ بنیادی طور پہ میں ایک وکیل ہوں، اگر پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنیادی انسانی حقوق یا رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی افعال ہوئے ہیں، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں۔ ہر دور میں جس دور میں بھی جو بھی غلط کام ہو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ ہماری بنیادی ترجیح جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہونے چاہیے۔ کہاں یہ شارٹ ٹرم اپنے آپ مقاصد کے اصول کے لیے یہ اس طرح کے پیکیجز لاتے ہیں۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی نا احتجاج کے حوالے سے، ایک بات سب کو میں واضح کر دوں، مجھ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ احتجاج میں آپ نہیں آئے، آئندہ کے لیے بھی یہ چیز میں سیٹ کر دوں۔ اگر احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپتے ہیں، میں جانوں اور میرا کام اس طرح کا احتجاج جس میں نہ مجھ سے رجوع کیا جاتا ہے، نہ مجھے شامل کیا جاتا ہے، نہ کسی کمیٹی کا ممبر بنایا جاتا ہے، ایسے احتجاجوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ اگر مجھے تفویض کرتے ہیں اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی 10-15 دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ ہم احتجاج کس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن اور یہ خان صاحب کو میں نے تجویز بھی دی تھی تو خان صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ خود کریڈٹ لینے کے چکر میں ساتھ میں کسی کو ملاتے نہیں ہیں۔ وہ کس طرح نہیں ملاتا ہوں؟ 9 مئی کے بعد تو کوئی تھا نہیں جو میرے ساتھ شامل ہو جاتا۔ سر پٹم نے گوڑا اکیلے ہی دوڑایا اور کریڈٹ سب کے لیے حاضر ہے نا، ہاں یہ سب مار کھائیں مل کے، تو جو مار کھائے گا اس کو کریڈٹ ملے گا۔ سر عمران خان کی رہائی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو اس ترامیم کے بعد؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور تمام مسائل کو اکٹھے چیلنج کے بجائے سب سے پہلا چیلنج ہمارا ہونا چاہیے فری خان نہ ہو۔ پہلے خان کی رہائی ہو، اس کے بعد خان جب باہر آ جائے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اور عدلیہ تو مزید کمپرومائز ہو جائے گی۔ خان کی رہائی کی توقع تو ہماری عدلیہ سے ہے نا آئینی طور پہ، تو لہٰذا اور خان تبھی رہا ہوگا جب کم از کم 2 لاکھ پاکستانی میرے ساتھ ڈی چوک میں بیٹھیں گے۔ اور یہ اس کو بڑبولے کی بات نہ سمجھے، 9 مئی کے بعد بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے کوئی لہرا سکتا ہے۔ لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلیں گے بھی، صرف اور صرف اللہ کرے کہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ 6 ماہ شاید ہم نے ضائع کر دی ہے
احتجاج حل ہے اور احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی بننی چاہیے. یہ ہمارے پارٹی کے اندرونی مسئلے مسائل ہیں اور خان کو میں نے تجاویز دی تھی, انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس طرح کریں گے, لیکن بعد میں شاید کچھ حضرات کو یہ آئیڈیا پسند نہیں تھے تو اس وجہ سے جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. سر جیسے علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک سے چلے گئے تھے کارکنان کو چھوڑ کے, کیا سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ لوگ نکلیں گے آپ کے ساتھ؟ میرا خیال ہے علی امین خان کے چلنے کے حوالے سے یا ڈی چوک میں ایک علی امین خان تو نہیں ہے نا, پی ٹی آئی میں کروڑوں لوگ ہیں. اگر وہ انڈر ریڈ آ گیا تھا, اس پہ چاپا لگ گیا تھا, تو ہزاروں لیڈرز ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, مرکزی کا تنظیم ہے, تو ان کو چاہیے تھا نا کہ جاتے اور اس کو ٹیک اوور کرتے. ایک علی امین پہ کیا الزام دھر رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں مر تو نہیں گئے تھے, ان کا کام تھا نا کہ جا کے بیٹھ جاتے. اگر یہ لیڈرشپ بیٹھی ہوتی, 70,000 لوگ آئے تھے ڈی چوک پہ, بہت گولڈن اپرچونٹی ہم نے ضائع کر دی اور ان بیچاروں نے مار کھائی. جہاں تک بات ہے, بالکل ورکر اور قیادت کے بیچ اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے, اور اس اعتماد کے فقدان کو ریموو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آئندہ ایجوکیشن یا احتجاج کی کال ہو تو کچھ اس انداز میں ہو کہ ورکر یہ یقین رکھے کہ اگر ہم مار کھائیں گے تو لیڈر بھی ساتھ میں کہیں گے. اور انشاءاللہ اگر آئندہ احتجاج ہوتا ہے اور مجھے اس میں ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ورکر کو اکیلا چھوڑوں. جب تک ہوں گے ساتھ میں ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے. سر آپ کے بہت سارے لیڈرز ایسے بھی ہیں جو 15-20 کارکنان کو اکٹھے کر کے ویڈیو پیغام جاری کرتے تھے, بات تو ہوم کر رہے ہیں, لیکن قوم آپ کو دیکھنا چاہ رہی ہے, آپ کب نکل رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا 6 ماہ ضائع ہو گئے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے ذمہ داری دے, لیکن مجھے نہیں دی جا رہی ہے. مجھے تو سائڈ لائن کیا گیا ہے. یہ جو اتنے احتجاج ہوئے سوائے اسلام آباد کے جلسے کے, کسی احتجاج میں نہ مجھے کسی نے دعوت دی, نہ کسی کمیٹی میں ڈالا, نہ کسی نے بلایا, نہ کسی نے کہا. 1 ماہ بیمار رہا, کسی نے بیمار پرسی تک نہیں کی. تو لہٰذا میں اب اپنے تئیں خود ہی لیڈر بن کے کہوں کہ نہیں پی ٹی آئی پہ میں اب ایک لیڈر آ گیا اور میں خود احتجاج کی کار دے رہا ہوں. یہ خان کا فیصلہ ہونا چاہیے اور خان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور علی امین خان کو اس احتجاج سے علیحدہ کیا جانا چاہیے. علی امین خان وزیر اعلیٰ ہیں, نون والے جو ہیں گردان کرتے رہتے ہیں, صوبہ جو ہے مرکز پہ چڑھ دوڑا, الزام تراشی علی امین خان پہ ہوتی ہیں. اور یہ اس حد تک بات درست ہے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل منصب پہ فائز ہیں, ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہیں, چیف منسٹر ہیں. آپ کیوں یہ جواز نون کو فراہم کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ہیں نا اس احتجاج کو کرنے کے لیے. اور علی امین خان یہ 4 احتجاج یا 5 احتجاج انہوں نے کیے, اور اگر وہ نہ ہوتا تو شاید مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ یہ احتجاج بھی نہ ہو پاتے. تو لہٰذا علی امین خان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو صوبہ سنبھالنے دیا جائے. یہ احتجاج کا کام ان کو تفویض ہونا چاہیے جن کا کام ہے. تو لہٰذا نام میں ایک چھوٹی سی سکم رہ گئی تھی کہ یہ ایمل کے بجائے اینیمل ولی خان ہونا چاہیے تھا. نون کی دیکھیے اگر آئندہ یہ اس طرح آج سینٹ کے فلور پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہیں, اس سے پہلے میرے حوالے سے انہوں نے زبان استعمال کی, کبھی اس کو یہ نہیں کیا تھا. آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں دوں گا اور آپ کی تسلی کراؤں گا کہ آپ زیادہ کچھے میں جا سکتے ہیں یا میں زیادہ کچھے میں جا سکتا ہوں. ایک ذاتی رائے میری ہے جو جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کی جو حمایت کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پیکج لانے سے پہلے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں گے, اور یہ تمام انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پھر آپ کے مطالبہ پہ یہ نکال دیا, یہ نکال دیا, اور اینڈ یہی ہونا تھا. بہرحال یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہے, ابھی بھی ہماری اپوزیشن چیمبر میں میٹنگ ہوئی اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو. تو بالخصوص ان سب نے مجھے کہا تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ذاتی رائے جو ہے ہمیشہ ایکسپریس کرتا رہوں گا. اس چیز کو ہم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور یہی چیز انہوں نے کر دی. ایک اور بات, ہمارے 2 سینیٹرز اور 9 ایم این ایز جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں. شاید سینٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ان سینیٹرز کے ووٹ کو آج انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے, اور ابھی دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا کہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, یہ وہ آئینی ترمیم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہ جس کو کامیاب کرانے کے لیے ارب روپے کی افراد ہوئی, خواتین خانہ اغوا ہوئے,
धमकियां दी गई, बच्चों को मारा पीटा गया। बनारसी ठग जो है वो नेशनल असेंबली में फॉर्म 47 के जरिए लाए गए हैं। अब ये कहते हैं हम आईनी तरमीम कर रहे हैं, सेनेट पूरी नहीं है, कौमी असेंबली पूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये डंडे के जोर पे सब कुछ करा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इन सब किरदारों को याद रखे, ये शॉर्ट टर्म में अपने मकासद तो हासिल कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये इस आईनी तरमीम के जरिए इन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की तदफीन कर दी है। सबसे ज्यादा दुख मुझे जाती तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इन तकारीर और इन मैसेजेस से हुए, जिसमें उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खराज तहसीन पेश किया कि ये हमें इंसाफ दिया। क्या इंसाफ दिया? जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जो है उसको तो अदालतों ने मार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या उसको जिंदा कर दिया है? और फिर बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा का बेटा और पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरपर्सन होते हुए उन्होंने जो आईन साजी के हवाले से जो अपने व्यूज जाहिर किए हैं, 10 साल बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए यह सवालिया निशान रहेंगे कि आपके चेयरपर्सन ने यह कहा था। कम से कम पीपल पार्टी से यह तवक्को बेशक आप करने जा रहे थे, खामोशी से कर लेते। इसका कोई अकली, मंतकी और अखलाकी जवाब नहीं है कि आप सेटिस्फाई करें कि ये तरामीम आप क्यों कर रहे हैं। लिहाजा आज नेशनल असेंबली में अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास तमाम कानूनी रास्ते बंद हो जाएंगे। कोई आईनी रास्ता हमारे पास कानूनी रास्ता नहीं है। फिर जो है हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है। मैं खुद लागिर हूं, नकात फील कर रहा हूं, बीमार हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम इस तमाम प्रोसेस को अंडू सिर्फ और सिर्फ अवामी एहतजाज के जरिए कर सकते हैं। ये जेली आईनी तरमीम जो है और ये तमाम जो आमाल कबीरा की ये मुर्तकिब हो रहे हैं, इससे जान छुड़ाने का फिरवाई दल यही होगा कि पूरी कौम सड़कों पर निकले, इस निजाम को टक्कर देके और इसको गिराने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अब तो ये निजाम इस आईनी तरमीम की वजह से अब इन जराइम को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो लिहाजा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला करेगी एहतजाज की, और एहतजाज ही वाहिद हल है। इन तमाम गुजारिशात के साथ मैंने अपना माफी ज़मीर आपके सामने बयान किया। कुछ बातें बैसियत पीटीआई मेंबर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने की, लेकिन जो JUI के हवाले से बातें की या बिलावल साहब के हवाले से या एमल बलिसान के हवाले से, वो मेरी जात की आ रहा है। ने कहा है कि PTI एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और एक बड़ा ही कोई जो है सीनियर जो आपका लीडर है वो हेड करेगा, इस बात में कितनी सदाकत है? इसमें इतनी है जितनी आप लोगों को फैसल बाउडा बनाने की, लीडर बनाने की पड़ी है। ये क्या किरदार है? हर वक्त मीडिया पे बैठा होता है और आप करते हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई किसी की अखलाकियात होती है, कोई एथिक्स होती है, लीड होती है। ऐसे किरदारों को आप लोग मीडिया पे प्रमोट क्यों करते हैं? ये हमारे इसमें कर रही है। कोई बता देना आप में से कि कोई अखलाकी जवाब है इस शख्स का PTI को चलिए सबके साथ लड़ रहा होता है, किसकी भी आप पे लड़ रहा होगा? कौन सी पार्टी है इसकी? सर आपकी जो पार्टी में सर वो कला की तादाद बहुत ज्यादा है सर, खसूसी कमेटी बनी उसमें आपकी पार्टी शिरकत भी करती रही, लेकिन सर आप लोगों ने अपना मसौदा पेश क्यों नहीं किया? आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन मसौदा पेश करते कि हम इसके ऊपर राजी हैं, तो वो पेश करने में नाकाम क्यों रही? ये सारी आईनी तरमीम के पीछे जो वाहिद मुहर्रक था वो ये था कि मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेदस्त पा करना था। तो हम इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बनते हैं? हम तो अदालतों की आजादी की ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तान में बुनियादी हकूक, आईन की बालादस्ती और जमहूरियत की हुक्मरानी की हमने ख्वाब देखे हैं। पाकिस्तानियों को एक ऐसे मुस्तकबिल से नवाजने ख्वाब देख रहे हैं जहां अमन हो, जहां बदअमनी और टेररिज्म जो है उस पर काबू पाया जा सके। मुल्क के हालात किस जानिब गामजान है? दहशतगर्दी ने KP को पारा पारा कर दिया है और यहाँ इनको पड़ी हुई है कि ये मैंडेट की चोरी को रोकने के लिए हमने ये करने। ये जो आज में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है, याद रखें एक वक्त ऐसा भी आएगा कि शायद पीपल पार्टी और ऐसे लोग मिलकर फिर अपने ही किए किराए पे पानी फेरने के लिए 18वीं तरमीम पीपल पार्टी का कारनामा था। आज अपनी 18वीं तरमीम को इन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया। आज जो
98वीं या जो बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से या दलिया की आज़ादी के हवाले से 18वीं तरमीम के जो फायदे थे वो तमाम उन्होंने आज अंडू किए। अच्छा सर, ये बताइएगा, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि आपने कहा कि हम सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। गुज़िश्ता 2-3 एहतजाज आपके हुए जो फलाह पे अली अमीन गंडापुर साहब भी एक दफा कोई 10-15 कोई 12 जिला पार करके पिशावर चले गए। दूसरी चीज ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप पीटीआई क्राइसिस कह रही है, इसके जिम्मेदार पीटीआई खुद नहीं है, क्योंकि जब वो खुद गवर्नमेंट में थे तो पीटीआई की जानिब से जो उस वक्त तरमीम होती थी, वहां जो कानून पास होते थे वो भी किसी के कहने पे होते थे और उस वक्त भी पार्लियामान को हरासा किया जाता था। बुनियादी तौर पर मैं एक वकील हूं। अगर पीटीआई के दौर में भी बुनियादी इंसानी हकूक या रूल्स को बालायता करते हुए कोई अफआल हुए हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करता हूं। हर दौर में, जिस दौर में भी जो भी गलत काम हो उसको कंडेम किया जाना चाहिए। हमारी बुनियादी तरजीह जो है वो पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए। कहां ये शॉर्ट टर्म अपने आप मकासद के असूल के लिए ये इस तरह के पैकेजेस लाते हैं। और दूसरी जो बात आपने की ना एहतजाज के हवाले से, एक बात सबको मैं वादे कर दूं, मुझ पर भी तनकीद होती है कि एहतजाज में आप नहीं आए। आइंदा के लिए भी ये चीज मैं सेट कर दूं। अगर एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे सौंपते हैं, मैं जानूं और मेरा काम इस तरह का एहतजाज जिसमें न मुझे रजू किया जाता है, न मुझे शामिल किया जाता है, न किसी कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, ऐसे एहतजाजों में मैं आने वाला नहीं हूं। अगर मुझे तफवीज करते हैं और ये दूध का दूध पानी का पानी 10-15 दिनों में पता लग जाएगा कि हम एहतजाज किस तरह कर सकते हैं। लेकिन और ये खान साहब को मैंने तजवीज भी दी थी, तो खान साहब ने जवाब में कहा था कि लीडरशिप कह रही है कि आप खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में साथ में किसी को मिलाते नहीं है। वो किस तरह नहीं मिलाता हूं? 9 मई के बाद तो कोई था नहीं जो मेरे साथ शामिल हो जाता। सर पटम ने घोड़ा अकेले ही दौड़ाया और क्रेडिट सबके लिए हाजिर है ना। हाँ, ये सब मार खाए मिलके, तो जो मार खाएगा उसको क्रेडिट मिलेगा। सर, इमरान खान की रिहाई मुश्किल होती नजर आ रही है आपको इस तरह के बाद? मैं ये समझ रहा हूं कि अब हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और तमाम मसाइल को इकट्ठे चैलेंज के बजाय सबसे पहला चैलेंज हमारा होना चाहिए फ्री खान ना हो। पहले खान की रिहाई हो, इसके बाद खान जब बाहर आ जाए, और इसके लिए हमारे पास और अदलियत तो मजीद कंप्रोमाइज हो जाएगी। खान की रिहाई की तवक्को तो हमारी अदलियत से है ना, आईनी तौर पे। तो लिहाजा और खान तभी रिहा होगा जब कम से कम 2 लाख पाकिस्तानी मेरे साथ डी चौक में बैठेंगे। और ये इसको बड़बोले की बात ना समझे। 9 मई के बाद भी कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि पीटीआई का एजेंडा जो है कोई लहरा सकता है। लाखों लोग मेरे साथ निकलेंगे भी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करे कि हमारा कंसेंसस डेवलप हो। हमें ये करना चाहिए था। 6 माह शायद हमने ज़ाय कर दी है। एहतजाज हल है और एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी बननी चाहिए। ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मसले मसाइल हैं और खान को मैंने तजावीज़ दी थी, उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि हम इस तरह करेंगे, लेकिन बाद में शायद कुछ हजरात को ये आइडिया पसंद नहीं थे, तो इस वजह से जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सर, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक से चले गए थे कानपुर को छोड़ के, तो क्या समझते हैं कि 2 लाख लोग निकलेंगे आपके साथ? मेरा ख्याल है अली अमीन खान के चलने के हवाले से या डी चौक में एक अली अमीन खान तो नहीं है ना, पीटीआई में करोड़ों लोग हैं। अगर वो अंडर रेड आ गया था, उस पर चापा लग गया था, तो हजारों लीडर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएस हैं, मरकजी का तंजीम है, तो इनको चाहिए था ना कि जाते और इसको टेक ओवर करते। एक अली अमीन पे क्या इल्जाम धर रहे हैं? और लोग जो है मर तो नहीं गए थे, उनका काम था ना कि जाके बैठ जाते। अगर ये लीडरशिप बैठी होती, 70,000 लोग आए थे डी चौक पे, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने ज़ाया कर दी और उन बेचारों ने मार खाई। जहां तक बात है, बिल्कुल वर्कर और क्यादत के बीच एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है और इस एतमाद के फुकदान को रिमूव करने के लिए जरूरी है कि जब आइंदा एजुकेशन या एहतजाज की कॉल हो तो कुछ इस अंदाज में हो कि वर्कर ये यकीन रखे कि अगर हम मार खाएंगे तो लीडर भी साथ में खाएंगे। और इंशाअल्लाह अगर आइंदा एहतजाज होता है और मुझे इसमें जिम्मेदारी दी जाती है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं वर्कर को अकेला छोड़ूं। जब तक होंगे साथ में होंगे और इकट्ठे होंगे। सर, आपके बहुत सारे लीडर्स तो ऐसे भी हैं जो 15-20 कारकुनान को इकट्ठे करके वीडियो पैगाम जारी कर देते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म आपको देखना चाहिए, आप कब निकल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं ना, 6 माह ज़ाय हो गए। मैं तो कह रहा हूं ना कि मुझे जिम्मेदारी दे, लेकिन मुझे नहीं दी जा रही है। मुझे तो साइड लाइन किया गया है। ये जो इतने एहतजाज हुए सिवाय इस्लामाबाद के जलसे के, किसी एहतजाज में न मुझे किसी ने दावत दी, न किसी कमेटी में डाला, न किसी ने बुलाया, न किसी ने कहा।
1 माह बीमार रहा, किसी ने बीमार कुर्सी तक नहीं की। तो लिहाजा मैं अब अपने तई खुद ही लीडर बन के कहूं कि नहीं पीटीआई पे मैं अब एक लीडर आ गया हूं और मैं खुद एहतजाज की कॉल दे रहा हूं। ये खान का फैसला होना चाहिए और खान को ये फैसला करना चाहिए और अली अमीन खान को इस एहतजाज से अलहदा किया जाना चाहिए। अली अमीन खान वजीर आला हैं, नून वाले जो हैं गर्दान करते रहते हैं, सूबा जो है मरकज पे चढ़ दौड़ा, इल्जाम तराशी अली अमीन खान पे होती हैं और ये इस हद तक बात दुरुस्त है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मनसब पे फाइज हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर है। आप क्यों ये जवाज नून को फराहम कर रहे हैं? हम लोग हैं ना इस एहतजाज को करने के लिए। और अली अमीन खान ये 4 एहतजाज या 5 एहतजाज उन्होंने किए और अगर वो न होता तो शायद मुझे तो नजर आ रहा था कि ये एहतजाज भी ना हो पाते। तो लिहाजा अली अमीन खान मैं ये समझता हूं कि उसको सूबा संभालने दिया जाए, ये एहतजाज का काम उनको तफवीज होना चाहिए जिनका काम है।